السلام علیکم۔ سعودی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سعودی عرب کی درجنوں مساجد کے امام نوکری سے برطرف، 100 مساجد کے اماموں پر عوام کو اخوان المسلمین کے خطرے سے خبردار نہ کرنے کا الزام۔ سعودیہ میں تعینات پاکستانی سفیر کو بڑا اعزاز مل گیا۔ راجہ علی اعجاز نے ریاض میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ کیا، اسٹوڈنٹس کو لیکچر بھی دیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سفیر بن گئے۔ سعودی عرب میں انوکھا المناک حادثہ پیش آ گیا۔ میونسپلٹی کا غیر ملکی ڈرائیور اپنے ہی ٹرک تلے کچل کر جاں بحق ہو گیا۔ جدہ میں مقیم پاکستانی فوری طور پر پانی کا ذخیرہ کر لیں۔ کل اتوار سے جدہ کے 9 علاقوں میں پانی کی سپلائی 2 روز کے لیے بند رہے گی۔ میں سعودی سرزمین پر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ سعودی عرب نے پاکستانی اداکارہ کو مستقل رہائش دے دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں انوکھا المناک حادثہ پیش آ گیا۔ میونسپلٹی کا غیر ملکی ڈرائیور اپنے ہی ٹرک تلے کچل کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک غیر ملکی ڈرائیور اپنے ہی ٹرک تلے کچل جانے کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ واقعہ المخفا میونسپلٹی کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ بنگلہ دیشی باشندہ المخفا کمشنری میں میونسپلٹی کا ملازم تھا، جو کوڑا اٹھانے والے ٹرک کی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ گزشتہ روز وہ اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں ٹرک چلا رہا تھا جب وہ ٹرک کی چیکنگ کے لیے ایک جگہ رکا اور ابھی نیچے اترا ہی تھا کہ ٹرک چل پڑا، جس کے پہیوں کی زد میں آ کر وہ بری طرح کچلا گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ سول ڈیفنس کے مطابق حادثے سے کچھ دیر پہلے کارکن نے ٹرک کو سڑک کنارے کھڑا کیا اور نیچے اترا، مگر یہ گھڑی اس کی ہی موت کا باعث بن گئی۔ میں سعودی سرزمین پر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ سعودی عرب نے پاکستانی اداکارہ کو مستقل رہائش دے دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ سال مستقل اقامے کی اسکیم متعارف کرائی گئی تھی، جسے حاصل کرنے والے غیر ملکی 99 برس تک سعودی عرب میں مقیم رہ سکتے ہیں۔ انہیں یہاں کاروبار کرنے کی بھی سہولت ہوگی اور وہ جب چاہیں مملکت سے باہر چلے جائیں اور جب مرضی ہو واپس آ سکتے ہیں۔ اس اسکیم سے اب تک ہزاروں غیر ملکیوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اداکارہ زارا البلوشی نے بھی سعودی عرب کی مستقل رہائش حاصل کر لی ہے۔ زارا البلوشی، جو پاکستان میں کم مگر سعودیہ میں زیادہ مشہور ہیں، جس کی وجہ ان کی کئی سعودی ڈراموں میں جاندار اداکاری ہے۔ زارا البلوشی نے 8 لاکھ سعودی ریال ادا کر کے سعودی عرب کی تاحیات رہائش حاصل کر لی ہے۔ جدہ میں مقیم پاکستانی فوری طور پر پانی کا ذخیرہ کر لیں۔ کل اتوار سے جدہ کے 9 علاقوں میں پانی کی سپلائی 2 روز کے لیے بند رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی واٹر کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جدہ کے 9 علاقوں میں پانی کی سپلائی 20 دسمبر اور 21 دسمبر اتوار اور پیر کو بند رہے گی۔ واٹر کمپنی کے بیان کے مطابق کل اتوار سے 20 دسمبر سے 9 علاقوں میں پانی کی لائنوں کی صفائی کرنے کے لیے پانی بند کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی درجنوں مساجد کے امام نوکری سے برطرف، 100 مساجد کے اماموں پر عوام کو اخوان المسلمین کے خطرے سے خبردار نہ کرنے کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت اسلامی امور نے مکہ ریجن کی 100 اور القصیم ریجن کی بھی کئی جامع مساجد کے اماموں کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے۔ سعودی گیزٹ کی رپورٹ کے مطابق ان مساجد کے اماموں پر الزام ہے کہ انہوں نے خطبہ جمعہ کے دوران حکومتی پالیسی پر عمل نہیں کیا، اسی باعث ان سے امام مسجد کا عہدہ چھین لیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے گزشتہ ماہ 13 نومبر بروز جمعے کے روز ملک کی تمام جامع مساجد کے اماموں کو حکم دیا تھا کہ عوام کو اخوان المسلمین کے خطرے سے آگاہی فراہم کی جائے۔ تاہم برطرف اماموں پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے خطبہ جمعہ میں عوام کو اخوان المسلمین کے خطرے سے مکمل طور پر آگاہی فراہم نہیں کی۔ ان اماموں کے خلاف 2 ہفتے طویل تحقیقات کی گئیں، جس کے بعد انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ سعودیہ میں تعینات پاکستانی سفیر کو بڑا اعزاز مل گیا۔ راجہ علی اعجاز نے ریاض میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ کیا، اسٹوڈنٹس کو لیکچر بھی دیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سفیر بن گئے۔
تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر ایک منفرد اعزاز کے مالک بن گئے ہیں جو ان سے پہلے سعودیہ میں تعینات کسی پاکستانی سفیر کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اردو نیوز کے مطابق سعودیہ میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے سعودی فورسز کی دعوت پر ریاض میں اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر لیکچر بھی دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی پاکستانی سفیر کو سعودی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ راجہ علی اعجاز نے ریاض میں سعودی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ میجر جنرل الرویلی کی دعوت پر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے وار ونگ کا دورہ کیا اور وہاں موجود طلبہ کو پاکستان اور سعودیہ کے باہمی تعلقات اور خطے میں دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔